بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی البشیر النذیر امامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم اخوان اور بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے پہلی مرتبہ جو ہے آپ کے اس علاقے میں آنے اور آپ لوگوں سے کچھ خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ویسے مجھے مختصر طور پہ کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب تم پر آئے اور تمہیں احساس نہ ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ محترم سامعین، ہم اگر عالم اسلام کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں بہت پریشانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ فلسطین، سیریا، لبنان، یمن اور افغانستان اور بہت سے مسلم علاقے ایسے ہیں جہاں پر دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے اور دشمنان اسلام کے مار کھا رہے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بڑوں کا سایہ چھن رہا ہے۔ اچھا، دوسرے ممالک کا چھوڑیے، اگر ہم اپنے ملک عزیز کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو دن بدن مسلمانوں کے لیے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن ظالم حکمران اور ظالم طاقتیں اور ظالم پارٹیاں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے نئے نئے منصوبے بنا رہی ہیں، نئے نئے پلان بنا رہی ہیں کہ کیسے مسلمانوں کو زیر کیا جائے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان غالب تھے، مسلمان طاقت میں تھے، مسلمان بہت اچھی حالت پوزیشن میں تھے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ مسلمان ہندوستان کے اندر ذلت و خواری کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب ماشاءاللہ توحید پرست ہیں، موحد ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شاید مذہب پرست نہیں کرتا ہے، خبر پرست نہیں کرتا ہے، بدعت و خرافات نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم تمام کے تمام موحد ہیں۔ لیکن اگر ہم ہمارے موحد بھائیوں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، جنہیں ہم اہل حدیث سلفی بھائی کہتے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کافی اصلاح کی ضرورت ہے۔ خود میرے گھر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں بولنے والا یہاں پر بیٹھ کر کہنا بہت آسان ہے، لیکن جب ہم اپنے گھروں کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہم موحدین، توحید پر چلنے والے، بدعت، خرافات، خبر پرستی، مذہب پرستی سے دور رہنے والے، اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہت سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ میں جو بھی بات کہہ رہا ہوں وہ مجھ سمیت ہے، ہم تمام اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس گھرانے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں نماز کا اہتمام نہ کیا جاتا ہو، وہ سماج، وہ سوسائٹی، وہ ملک، وہ گھرانہ خیر پر باقی نہیں رہتا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی اس حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا اگر کسی کا محاسبہ کیا جائے کسی عبادت کا، وہ نماز سے متعلق ہے۔ فَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا معاملہ درست ہے تو سارے معاملات درست ہیں آخرت میں۔ وَإِن فَسَدَ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا معاملہ خراب ہے تو سارے معاملات خراب ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی اگر ہمارا معاملہ نماز کی حد تک صحیح ہے تو ہم انشاءاللہ دین پر چل رہے ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں۔ ایک اور بات نماز کے تعلق سے، ماشاءاللہ جو بھی نماز کو آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگلی سنت بھی پڑھتے ہیں یہیں پر، بعد کی سنت بھی یہیں پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمان کے لیے اگلی پچھلی سنتوں کا مسجد کے مقابلے میں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔
مسلمان کا اگلی پچھلی سنتوں کا مسجد کے مقابلے میں گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. صحیح حدیث سے مروی ہے. اس سے بہت سے فوائد ہیں. کیا فائدہ ہوگا اگر میں پہلے کی سنت گھر میں پڑھ کر آؤں؟ یہاں سے فرض پڑھ کر جانے کے بعد گھر میں سنت پڑھوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے میرا گھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہے گا، معمور رہے گا. دوسرا، میرا گھر قبرستان نہیں بنے گا. تیسرا، میرا دیکھا دیکھی میرے بیوی بچے وہ بھی نماز کے عادی ہو جائیں گے. اگر میں نماز ہونے سے پہلے اذان کے وقت پہ اگر سنت پڑھ کے جاؤں اور گھر والوں سے وہ نماز پڑھو تو ہمارے گھر والے بھی کیا کریں گے؟ باقی وہ بھی نماز سے پابند ہو جائیں گے. اس سے بچے نماز کے عادی ہو جائیں گے، گھروں میں خیر و برکت ہوگی. تو اس بات کا اہتمام کیا کریں کہ جو لوگ نماز کے پابند بھی ہوتے ہیں نا، میں ایک چیز بہت نوٹ کیا ہوں کہ گھروں میں سنت پڑھنے کا اہتمام بہت ہی کم ہو چکا ہے. یہ نہ کے برابر ہے. گھروں میں سنت پڑھنے کو عیب سمجھتے ہیں بہت سے نمازی. گھروں میں اگلی پچھلی سنت پڑھنے کو ایک طرح کا عیب سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ مسجد میں سنت ادا نہیں کرتے ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے نماز پڑھا. نہیں، آپ حدیث پر عمل کیجیے. اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. تو نماز کے معاملے میں میں بھی، میرا گھرانہ بھی، ہم تمام توجہ پکے اور مضبوط رہیں. دوسری بات محترم سامعین، دشمنان اسلام جو ہم پر مسلط ہیں اس کا ایک بڑا سبب یہ ہم دین سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم دین سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں. عام مسلمانوں کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان داڑھی رکھ لیتا ہے، عورت برقع نقاب پہن لیتی ہے، پنج وقت نماز کے پابند میں جاتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، صاحب حیثیت ہو تو حج کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت پکے مسلمان ہیں، بہت صحیح مسلمان ہیں، بہت پابند مسلمان ہیں. نہیں، ان کاموں کو کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے پورے کے پورے داخل ہونے کا؟ یہی ہے کہ ہم عقیدے میں بھی پکے مسلمان ہوں، ہم عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، ذکر اللہ، اس پہ بھی پورے پکے مسلمان ہوں. ہمارے گھریلو معاملات، بیوی کے ساتھ ہمارے تعلقات، ماں باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، پڑوسیوں کے تعلقات، اس پہ پکے مسلمان ہوں. ہماری تجارت، ہماری نوکری، ہمارا جاب، اس میں بھی ہم پکے مسلمان ہوں. اسی طرح معاملات، لین دین میں، قرض کے معاملے میں، امانت لینے دینے کے معاملے میں، بزنس تجارت کے معاملے میں، نوکری اور جاب کے معاملے میں، انویسٹمنٹ کے معاملے میں، بزنس پارٹنرشپ کے معاملے میں، امانت داری کے معاملے میں، ان میں بھی ہم پکے ہوں. پھر اسی طرح ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب و تمدن، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ مہرا، ہمارا آؤ بھاؤ، ہمارا چال چلن، یہ بھی پکا مسلمانوں جیسا ہو. ہمارے بچوں کی جو ہے بچپن سے تربیت، اسلامی تربیت کی جائے. بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کے اذکار سکھایا جائے، آداب سکھایا جائے، اسلامی کلچر سکھایا جائے. بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی جائے. بچوں کے ذہن و دماغ بچپن ہی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی باتیں کی جائیں کہ بیٹا یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، یہ کام مت کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، یہ کام جنت کو لے کر جانے والا ہے، یہ کام جہنم کو لے کر جانے والا ہے. اسلامی تہذیب و تمدن، اس کو اپنانا، ان تمام معاملات کا نام اسلام ہے. اسی کو کہا جاتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. افسوس کی بات ہے، میں اور آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جب اسلام کے تمام ڈھانچے پر ہم اپنی نگاہ ڈالیں تو دیکھیں میں اور آپ کس حد تک اسلام پر چل رہے ہیں اور اسلام کے کون کون سے تقاضے ہیں جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں. جو مسلمان بے نمازی ہیں ان میں سے بعض تجارت میں اچھے ہیں، جو تجارت میں اچھے ہیں وہ بے نمازی ہیں. یہ ایک چیز کو پکڑے ہوئے ہیں تو دوسری چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ. اس کے فوری بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ زندگی کے ہر موڑ پر، تجارت میں، نوکری میں، تعلقات میں، معاملات میں، لین دین میں، عبادات میں، ہر موڑ پر شیطان میں بھڑکانے کے لیے، بہکانے کے لیے کھڑا ہوا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو. تو محترم سامنے اس بات کا اہتمام کریں. تیسری بات جو مجھے کہنی ہے کہ ایک چھوٹی سی بستی ہے مروڈیشور. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں پر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں. اسی طرح یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مختلف مذہب کے لوگ بھی ہیں. یہاں پہ صحیح العقیدہ لوگ بھی مسلمان ہیں اور جو غلط عقیدے کے مسلمان بھی ہیں. آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جو ہے اسلام کے اور منہج سلف کے، سلفیت کے جو ہے ایک علم بردار بنیں. ہم جو ہے بس نام کے اہل حدیث نہ ہو، نام کے مسلمان نہ ہو. ہم جب کسی غیر مسلم کے علاقے سے گزریں
یا کسی غیر مسلم سے کچھ معاملہ کریں، لین دین کا ہو، تعلقات کا ہو، بزنس کا ہو، ہم اسلام پر ایسے اس کو عمل کر کے دکھائیں کہ جو ہے وہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، اچھا یہ اسلام پر چلنے والا ہے، اچھا اسلام یہ سکھاتا ہے، اس کے ذہن میں ان بلٹ طور پر جو ہے اسلام کے تعلق سے اچھے جذبات ابھریں۔ یہ مسلمانوں کو ہندوستان میں آج کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم غیر مسلموں کو جنہیں ہم اسلام دشمن کہہ رہے ہیں آج، اگر انہیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، تو ان سے صحیح معاملہ کر کے دکھائیں، اسلام صحیح طور پہ عمل کر کے دکھائیں۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے سلف رحمہم اللہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، تجارت کی غرض سے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد جو ہے کتب سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بڑی مقدار میں صحابہ کرام جو ہے مکہ مدینہ چھوڑ کر کے یمن چلے گئے، شام چلے گئے، سیریا چلے گئے، فلسطین چلے گئے، اس سے بخارا چلے گئے، ہندوستان بھی آ گئے، بہت سے علاقوں میں تجارت کی غرض سے گئے۔ تجارت کو ایک نام تھا، ایک بہانہ تھا، وہ تجارت کے نام پر جو ہے اسلام کا پرچار کر رہے تھے، اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے تھے۔ ہمارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہمارے سلف رحمہم اللہ غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ، ان میں بت پرست بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، آتش پرست بھی تھے، دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ آج ہیں نا وہ سارے اس زمانے میں تھے، ان تمام کے سامنے سائلنٹلی اسلام تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تجارت میں، لین دین میں، معاملات میں، تعلقات میں، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے ایسا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ایسا اچھا معاملہ کرتے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے، اس کا مذہب اسلام کتنا اچھا ہوگا، یہ میرے ساتھ اتنی اچھی تجارت کر رہا ہے، اتنا اچھا سچ بول رہا ہے، اتنی امانت داری سے کام لے رہا ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے اتنا اچھا فرض نبھا رہا ہے، یہ اتنا اچھا ہے، اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا۔ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے اور اسلام کے تعلق سے کھوج کرنے لگتے، تلاش کرنے لگتے، پھر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے ان میں سے بہت سے۔ اچھا، مسلمان جب کسی ملک میں رہا کرتے تھے، عرصے دراز تک رہتے تجارت کی غرض سے، اپنے حسن اخلاق سے صحیح اسلام کو پیش کرتے ہوئے اسلام کے امبیسڈر بن کر رہتے تھے، اسلام کے نمائندہ بن کر رہتے تھے۔ جب واپس اپنے ملک کو آنا چاہتے ہیں نا، وہاں کے لوگ رونے لگتے تھے، روک لیتے، مت جاؤ، کہ آپ کے رہنے کی وجہ سے ہم نے انسانیت سیکھی ہے، آپ کی وجہ سے ہم نے معاملات سیکھے ہیں۔ یہ کام جو ہے آج ہم مسلمانوں کو ہندوستان میں کرنا ہے، یہ کام جو ہمارے مسلمانوں کو ہندوستان میں کرنا ہے۔ خاص طور پہ ہم مسلمان ہندوستان کے اندر تجارت کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں بہت بدنام ہیں۔ مسلمان تو دور کی بات، غیر مسلم تو دور کی بات، ایک مسلمان بھی جو ہے ہم پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان ایک دھوکہ باز قوم، دغاباز قوم، ایک فراڈ قوم کے نام سے مشہور ہو چکی ہے۔ آپ نے پچھلے 10-15 سالوں میں دیکھا کہ اسلام کے نام پر، پیسوں کے نام پر، اسلامی انویسٹمنٹ کے نام پر، حلال انویسٹمنٹ کے نام پر جو ہے کیسے لوٹا گیا۔ مسلمانوں نے، نام نہاد دیندار نامی مسلمانوں نے کیسے مسلمان کو لوٹا، اچھے سے خوبصورت نام، اچھے سے خوبصورت لیبل لگا کر، ہاں، اور ان کمپنیوں کے مالک دیندار اپنے آپ کو ثابت کیا کرتے تھے، علماء کو ساتھ رکھا کرتے تھے، بڑے بڑے دینی پروگرام کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے انویسٹمنٹ کے نام پر، حلال تجارت کے نام پر مسلمانوں کو جو دھوکہ دیا، مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا، الامان والحفیظ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کے علاقے کے لوگ بھی بہت سے شکار ہوئے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی ماریں، مسلمانوں کو مسلمان ہی کاٹے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات اپنائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ دن بدن مسلمانوں کے اندر سے علم کی کمزوری ہوتی جا رہی ہے، علم سے تعلق کٹتا جا رہا ہے۔ ہمارے بچپنے کی بات ہے کہ لوگ علماء سے جڑ کر رہا کرتے تھے، اور علماء عوام سے جڑ کر رہا کرتے تھے۔ عوام کا علماء کے گھروں کو جانا، علماء کا عوام کے گھروں کو جانا، یہ بہت ہوا کرتا تھا۔ پرانے زمانے کے جو بزرگ آج بھی ہیں نا، جو 80-90 سال کی عمر کے ہیں، ان کے پاس بہت سا علم موجود ہے۔ وہ کہاں سے لیا ہوا؟ علماء کی صحبت کی وجہ سے۔ آپ پر بھی ضروری ہے کہ دن بدن جو علم سے جڑیں، علماء سے جڑیں، اور علماء کے دروس سے جڑیں، اپنے گھر میں ایک اسلامک لائبریری بنائیں جس کے اندر عقیدے کی کتابیں، صحیح منہج کی کتابیں، اسلامی احکام عقائد کی کتابیں، اسلامی تہذیب و تمدن کی کتابیں رکھیں۔
آپ خود بھی پڑھیں، اپنے بیوی بچوں کو پڑھائیں، معصوم نوجوان کی نسلوں کو اسلام کی طرف موڑیں، یہ بہت ضروری ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو ختم کر کے اسلام کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ، اسلامی تہذیب کو ختم کر کے اسلام کو ختم کر دیں۔ اس لیے دیکھیے دن بدن مسلمانوں کے اندر بھی گناہوں کی بہتات ہو گئی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے اندر آج مسلمان ملوث نہیں ہیں؟ فلمی اداکاری لے لیجیے، سنیما لے لیجیے، بالی ووڈ لے لیجیے، ایکٹنگ لے لیجیے، ماڈلنگ لے لیجیے، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس میں نوجوان لڑکیاں جو ہے مبتلا نہیں ہیں؟ مسلمان گناہوں کو دور کرنے والے، لیکن آج مسلمان گناہوں کے سوداگر بنے ہوئے ہیں، گناہوں کو بیچ رہے ہیں، کھلا گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، واہواہی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حالات آ گئے ہیں۔ ان حالات کے اندر جو ہے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دینداری سیکھیں، دین کے قریب ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ فتنے فساد کے زمانے میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فتنے فساد کے زمانے میں عبادت کا اہتمام کرنا، رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس ہجرت کر کے آنے کے برابر ثواب ہے۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ صحابہ کرام میں جو مختلف درجات ہیں نا، ان میں جو صحابہ کرام ہجرت کیے تھے مکہ سے مدینہ یا مکہ سے حبشہ، جو مہاجر صحابہ کرام تھے، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو ایسے فتنے کے زمانے میں اگر ہم اپنے آنے والے نسلوں کی بقا اگر چاہتے ہیں، حفاظت اگر چاہتے ہیں نا، تو جو ہے دین کی طرف لوٹیں۔ دشمنان اسلام، یاد رکھیے، دشمنان اسلام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پورے منصوبے بنا چکے ہیں، مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے پورے منصوبے بنا چکے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں۔ اگر مسلمان دین سے دور ہو گئے نا، مسلمانوں کو ختم کرنا آسان ہو جائے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، دشمن ہمارا اچھی طرح جانتا ہے کہ مسلمانوں میں کون صحیح العقیدہ، صحیح مسلمان کون ہے، پیور مسلمان کون ہے، فیک مسلمان کون ہے، مسلمانوں میں اصلی مسلمان کون ہے، پیور مسلمان کون ہے، اب جھوٹے جعلی اسلام پر، فیک اسلام پر عمل کرنے والا کون ہے، یہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے۔ دشمن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو سلفی لوگ ہوتے ہیں، جو حدیث لوگ ہوتے ہیں، یہ پیور مسلمان کو اچھی طرح پتہ ہے کون سا مذہب، ہندو مسلمانوں میں کتنے مذاہب ہیں، کس کا عقیدہ کیا، کس کا کیا نظریہ ہے، یہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے۔ اور دشمن یہ بھی جانتا ہے کہ پوری اسلامی تاریخ پتہ ہے کہ جب تک مسلمان دین پر مضبوطی سے جمے رہے ہیں، دنیا بھر کی طاقتیں مسلمانوں کو ہرا نہ سکی، شکست دے نہ سکی۔ پھر جیسے جیسے مسلمان دین سے دور ہوتے ہوتے گئے، دشمن آسانی سے مسلط ہو گیا ان کے اوپر۔ دشمن اچھی طرح جانتا ہے، اور دشمن چاہتا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، سنیما کو پھیلایا جائے، مسلمان لڑکیوں کو بالی ووڈ پہ لایا جائے، مسلمان لڑکیوں کو نچایا جائے، مسلمانوں کو بےہودگی پر لایا جائے، اور جب مسلمان دین میں کمزور ہو جائیں گے نا، آسانی سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے۔ لیکن اگر ہم دین پر اگر مضبوطی سے قائم رہیں، صحیح عقیدہ اگر ہمارے اندر ہو، دوسرا فرائض کی پابندی اگر ہمارے اندر ہو، تیسرا عبادات میں ہم لوگ آگے رہیں، چوتھا اسلامی تہذیب ہمارے اندر ہو، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بول چال وہ اسلامی ہو، اور جو حرام چیزوں سے ہم لوگ بچ کر رہیں، جتنے بھی اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچ کر رہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ چیزیں ہیں اگر ان پر مسلمان پابند ہو گئے نا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے اور آپ تمام کے لیے کہنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہر طرح کی بے حیائی برائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن، چین، سکون، راحت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کی ساری چالوں کو اور ساری جو ہے ان کے منصوبوں پر پانی پھیر دے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔